اگر یہ سٹے نہیں ملتے جو خان صاحب ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سیشنز میں پھر آپ کا کیا خیال ہے ایک آدھ دن میں فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں جو ہائی کورٹ کے سامنے اب معاملات ہیں وہ کیا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے؟ ایک معاملہ یہ ہے کہ ملزم کا بیان ہوتا ہے قانون کے مطابق سیکشن 342 ہم کہتے ہیں اس کا بیان ہوا جس میں ملزم اپنا موقف دیتا ہے اور اس کے بعد ملزم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ گواہان پیش کر سکے اپنی طرف کے۔ اب پرسوں عمران خان صاحب کا بیان ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد وہ کہتی ہیں یہ ہمارے گواہان کی فہرست ہے، ان گواہان کو طلب کیا جائے۔ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کو خود ہی 1:30 بجے تک لے آئیں، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک دن دے دیجئے، انہوں نے شہر سے باہر سے آنا ہے۔ اور وہ گواہان جو ہیں جج صاحب شروع میں مانتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے کیونکہ جن لوگوں نے گوشوارے بھرے وہ ان کے جو ٹیکس کنسلٹنٹ فائنینشیل کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے گوشوارے بھر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے اور یہ گوشوارے وہی ہیں جو ایف بی آر کے لیے ٹیکس کے لیے بھی جمع کرائے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گواہان جو ہیں بادی النظر میں اور دقیق نظر سے بھی دیکھیں تو یہ ایسے گواہان ہیں جن کا پیش ہونا ضروری ہے، لیکن اچانک جج صاحب نے پینترا بدلا اور کہا کہ میں ان کو پیش ہی نہیں ہونے دوں گا۔ میری نظر میں یہ بالکل غیر متعلق ہیں اس معاملے سے، جبکہ معاملہ ہے ہی ان کے گوشواروں کے حوالے سے کہ ان گوشواروں کو درست بھرا گیا ہے یا غلط بھرا گیا ہے، اور جن لوگوں نے بھرا جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے تھا۔ سلمان یہ کیا کوئی بھی جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ یہ کوئی بھی جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ گواہان ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے بیفور لسٹنگ ٹو دیم؟ مثلا میرا اگر حق ہے اور میں گواہ لانا چاہتا ہوں تو کیا یہ لیگل پریکٹس ہے کہ جج کے نہیں یہ ریلیونٹ ہے ان کو سننے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے جی، دیکھیے بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی انہونی انوکھی بات ہے کہ آپ کہیں کہ میں ان کو پیش ہی نہیں ہونے دوں گا، جبکہ ان کی جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے سیکشن 342 کی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بارہا انہوں نے ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں نے جو گوشوارے داخل کیے وہ میرے فائنینشیل ایڈوائزرز اور کنسلٹنٹس جو ہیں انہوں نے بھرے تھے اور میں نے ان کو داخل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا بڑا قریبی براہ راست تعلق ہے ان گوشواروں سے۔ یہ کہنا کہ میں ان کو پیش ہی نہیں ہونے دوں گا، اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ہفتہ ہے جمعہ ہفتہ کل کا دن یا پرسوں کا دن، ان دونوں میں سے کسی ایک دن میں کنوکشن جو ہے ان کے خلاف ایک آرڈر جاری کر دیا جائے جس کے تحت وہ پھر گرفتار ہو سکیں گے اور کچھ عرصہ شاید ان کو گزارنا پڑے گا پھر گرفتاری کی حالت میں، لیکن یہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہی اپیل ہوگی اس کے خلاف معاملہ آگے جائے گا تو وہ گرفتاری۔ لیکن سلمان ایک چیز بتائیے، اس کا مقصد یہ پہلے بحث سے ہو رہی تھی کہ جب گواہان پیش ہونے کی بات ہو رہی تھی تو کورٹ نے تب کہا کہ آپ یہ 1-2 دن کے اندر پیش کریں، تو جو لائرز تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم جمعے کو کریں گے، ہمیں 2 دن چاہیے۔ شروع میں تو کورٹ نے دیے تھا ٹائم، دیا نہیں تھا 1-2 دن کا، اور یہ تو پھر جب نیکسٹ ڈے وہ نہیں لائے تو پھر انہوں نے کہا دیکھیں جب انہوں نے نہیں ایسے نہیں ہے۔ اور دیکھیں اتنی اس میں تیز رفتاری کیا ہے کہ آپ کے میں 1 دن دوں گا 2 دن دوں گا، کسی نے اگر لاہور سے آنا ہے کراچی سے آنا ہے تو آپ کیوں منڈے تک ٹائم نہیں دے سکتے تھے؟ جمعرات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا آج ہی پیش کر دو یا کل صبح تک کر دو، وہ کہہ رہی جی آپ ہمیں پیر تک کا وقت دیتے، تو اس میں کوئی جواز بنتا نہیں ہے جس صورت سے وہ اس معاملے کو چلا رہے ہیں۔ نظر یہی آتا ہے کہ انہیں کوئی ڈیڈ لائن ہے جیسے کہ، اور وہ اس ہفتے سے بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ دوسری بات یہ انہی جج صاحب کے حوالے سے فیس بک پیج ایک ملا دستیاب تھا جس پہ نظر یہ آیا کہ بہت سی پوسٹس لگی ہوئی تھیں جن سے عمران خان صاحب کی تضحیق کا ایک جن میں عنصر تھا۔ اب ایک جج جو ہے اس کے فیس بک پیج پہ ایسا مواد ہو، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لگایا یہ کسی اور نے لگا دیا تھا، لیکن آپ کے میرے فیس بک پیج پہ اگر ایسا مواد لگے جس سے ہم متفق نہیں ہیں تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ یہ مواد جو ہے لگا اور موجود رہا۔ اب اس حوالے سے ایف آئی اے سے ایک رپورٹ طلب کی گئی۔ ایف آئی اے نے کہا کہ ہاں جی یہ اکاؤنٹ تو انہی کا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو کھولا تو اس دن ہمیں مواد نظر نہیں آیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اگر میں کل ایک چیز مٹا دوں، ڈیلیٹ کر دوں، چاہے اس سے پہلے کتنا ہی عرصہ وہ میرے فیس بک پیج پہ نہ رہی ہو، تو آگے کچھ تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ درخواست دی گئی کہ کیس کو منتقل کر دیا جائے کسی اور جج صاحب کے پاس۔
جو قانون کا ایک تقاضا ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے وہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. آپ کا پھر کیا would I be wrong to assume کہ آپ کا تاثر یہ ہے کہ اگر کل یہ ساٹ ریلیفز نہ ملی خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو پھر اس کے بعد یہ فرائیڈے سیٹرڈے تک کنوکشنز ہو سکتی ہیں؟ جی یہی اب اندازہ ہے کہ اگر کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ریلیف نہیں دیتی، ان کو ہدایت نہیں کرتی کہ گواہان پیش کرنے کا موقع دیا جائے یا ساتھ ساتھ مقدمے کو کسی اور جج صاحب کے سپرد نہیں کرتی، تو یہ جج صاحب جو ہیں ان کا بظاہر ارادہ یہ نظر آ رہا ہے ہمایوں دلاور صاحب کہ کل یہ فیصلہ کر دیں. اگر یہ آپ کو کل اگر وٹنسز لانے کی اجازت مل جاتی ہے کتنا ٹائم ملے گا اس میں خان صاحب کو؟ لیٹ سے وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کورٹ کہتی ہے چلیں باقی چھوڑیں، ہم سٹے نہیں کرتے، جج بھی ریکیوز نہیں کرواتے، آپ کو ہم دے دیتے ہیں، آپ وٹنسز آپ لا دیں، تو وہ بھی میکسیمم ایک دن کی بات ہوگی ساری وٹنسز؟ 2 دن کی بات ہوگی. لیکن دیکھیں وہ اپنی جگہ بات ہے گواہان کی، لیکن ان جج صاحبان کی ذات کے حوالے سے جو ایک درخواست دی گئی ہے کہ ان کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے، اس کو بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. وہ معاملہ اپنی جگہ بہرحال رہے گا، لیکن کم از کم 2-3 دن تو گواہان کو پیش کرنے کے لیے دینے چاہیے. لیکن سلمان یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہے نا، وہ کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ یو کانٹ ڈو جج شاپنگ. جب یہ پی ایم ایل این والے اعتراض کرتے تھے تو خان صاحب اور ان کے لیگل ٹیم کہتی تھی کہ جی یہ پی ایم ایل این والے اپنی مرضی کا جج مانگتے ہیں، اب ان کے لیے تو نہیں ہم جج لا سکتے. تو وہ تو چلے جج کی ڈسکریشن ہے، وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ تمہارے قانون میں لکھا ہوا ہے، سی آر پی سی کا سیکشن 526 ہے کہ اگر کسی جج کے حوالے سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے اور اس کا جواز ہو تو آپ ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتے ہیں. کتنے جج صاحبان ہیں جن کے فیس بک پیج پہ ملزم کے خلاف مواد ملتا ہے جس ملزم کی وہ ٹرائل کر رہے ہیں. میری نظر میں آپ تاریخ کے اگر اوراق دیکھیں گے یا پچھلے 20-30 سال جب سے فیس بک یا سوشل میڈیا ہے تو شاید آپ کو کوئی ایسی 1-2 مثالیں بھی نہ ملیں کہ ایک شخص جج ہو اور اس کے فیس بک پیج پہ ملزم کے خلاف مواد ہو. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. سلمان اس کیس میں لاسٹ کویسچن، یہ جتنے فلاز آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو آبویس لگوناس پاشا صاحب بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو الٹیمیٹلی تو خان صاحب کا کیس سٹرونگ نہیں ہو جاتا اپیل میں؟ ہی کین گیٹ اٹ ٹیکنیکلی تھرون آؤٹ آلسو، کنوکشن اگر ہوتی بھی ہے تو. جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے بھی عرض کیا اور پاشا صاحب نے بھی بالکل مناسب بات فرمائی. یہ جو ہو رہا ہے یہ اتنا قانون اور جو ہمارا قاعدہ ہے اس کے اتنا زیادہ منافی ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ کھڑا نہیں رہے گا. لہٰذا اس کا مقصد کچھ اور نظر آ رہا ہے اس بات کا کہ کوئی جلدی ہے، کوئی ہدف حاصل کرنا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں ان کو سزا دے دی جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ یہ سزا یافتہ ایک مجرم ہے تاکہ ان کی اپیل جتنا عرصہ چلے ان کو سیاسی طور پہ کوئی نقصان ہو. کوئی ایک عجیب سی کوئی اسکیم ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آتی اور عقل کو بھاتی بھی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو 1-2-3 دن آگے چلائے معاملے کو، ٹھیک طریقے سے جو قانون میں طریقہ دیا ہے اس کے مطابق چلیں. یہ کہنا کہ میں گواہ پیش نہیں کرنے دوں گا 342 کے بیان کے بعد، یہ ایک مذاق ہے.